کے لے چلیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے تبلیغی جماعت کے سربراہ مولانا سعد صاحب کی اس متنازع آڈیو کلپ کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے سلسلے میں پولیس افسران نے جانچ کے درمیان میں انکشاف کیا ہے کہ وہ جو ہے مینوفیکچرڈ تھی۔ مختلف طرح کے الزامات کا سامنا کر رہے تبلیغی جماعت کے سربراہ مولانا سعد صاحب کے لیے ایک راحت کی خبر سامنے آئی۔ مولانا سعد کاندلوی کی ایک متنازع آڈیو کلپ جو بہت زیادہ شیئر کی گئی تھی اس میں چھیڑ چھاڑ کی بات سامنے آئی ہے۔ آڈیو کلپ میں مبینہ طور پر مولانا سعد تبلیغی جماعت کے لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے تھے کہ انہیں سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس آڈیو کلپ کے وائرل ہونے کے بعد مولانا سعد صاحب مزید مشکل میں پھنس گئے تھے اور ان کے خلاف FIR بھی کی گئی تھی، اور میڈیا نے اس قدر چلایا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ان کو الگ الگ گالیاں اور نہ جانے کس طرح کے جو ہے نام سے پکارا گیا۔ ہندی نیوز پورٹل جن ستہ پر اس سلسلے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ متنازع آڈیو کلپ کی جب پولیس نے جانچ کی تو پتہ چلا کہ یہ چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ شاید اس آڈیو کلپ سے چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے اور کئی دیگر پرانی آڈیو کلپ کو جوڑ کر کے اسے تیار کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فی الحال پولیس نے اس آڈیو کلپ سمیت کئی دیگر آڈیو کلپ کو جانچ کرنے کے لیے فورینسک سائنس لیبارٹری بھیج دیا ہے۔ تو ناظرین، صاف طور پر معلوم ہی ہوتا ہے کہ جو ہے تبلیغی جماعت کو یعنی بنگلے والی مسجد میں انتظامیہ کی تنبیہ کے باوجود تقریباً 2000 لوگوں کو اکٹھا کرنے کا معاملہ جب آیا تو اس موقع کا ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جو مولانا سعد صاحب سے، تبلیغی جماعت سے، بنگلے والی مسجد سے جو ہے کئی سالوں سے جو ہے بغض رکھتے تھے، یا پھر وہ اس تلاش میں تھے کہ کسی طرح کی کوئی غلطی مل جائے اور پوری طرح سے میڈیا میں لا کر کے جو ہے تبلیغی جماعت کو جو ہے بدنام کیا جائے۔ اس ویڈیو میں مینوفیکچرڈ کرنے ان کی چیزوں کو جوڑنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میڈیا والوں کے ساتھ کچھ اپنے لوگ بھی جڑ گئے تھے جو ان کے آڈیو کلپ کو مینوفیکچر کر کے میڈیا تک پہنچایا تھا اور اپنی منافقت کا اظہار کیا تھا، تبلیغی جماعت کو پیش کرنے کے لیے اپنے ذہن میں بڑی غلاظت کا اظہار کیا تھا۔ میڈیا والوں کے سامنے ویسے بھی بہت سارے چہرے ہم لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں جو میڈیا میں بکواس کر رہے تھے اور جماعت تبلیغ والوں کو نہ جانے کیا کیا سب بول رہے تھے، ان لوگوں کے چہرے تو کھل کر کے سامنے آئے۔ یہ منافقین ہے، ان کو منافق کے علاوہ دوسرا لفظ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ چاہے جتنا اپنے ناموں کے آگے الگ الگ اداروں سے فارغ ہونے کے نام لے کر کے چلیں، لیکن وہ ہیں تو اس امت کے اس وقت کے منافق، اور اس کو آپ جو ہے کوئی بھی عبداللہ ابن ابی کا نام دے دیں یا جو بھی منافقت اس وقت تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تبلیغیوں کی تبلیغ کرنے کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے دشمنوں کے اکھاڑوں میں جا کر کے، تو اس طرح کے چہرے ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، لیکن حق تو حق ہے، وہ نکل کر کے سامنے آئے گا۔ مولانا سعد صاحب کی اس آڈیو کلپ کے سامنے آنے کے بعد پولیس نے جب یہ بیان جاری کر دیا تو اب میڈیا کو سانپ سونگ گیا ہے، وہ کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ جو یہ ایک آڈیو کلپ کو لگ بھگ مجھے لگتا ہے کہ 8 دن تک صبح سے شام تک سنایا ہے پبلک کو، اور کل آفیشیلی ڈکلیئر کیا گیا ہے جانچ ایجنسی کی جانب سے جو اس وقت جو ہے مولانا سعد صاحب ان کے ساتھیوں کی جانچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، اور ان کے طرف سے آفیشیلی ڈکلیئر ہونے کے باوجود جو ہے کوئی میڈیا اس وقت بولنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ لوگ جو زہر اگل رہے تھے ان کو سانپ سونگ گیا ہے اور جو ہے کلیجے ان کے حلق کو آ گئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے یہ حقیقت ہے، اس بات کو واضح کر لینا چاہیے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب، اور وہ خبر ہے دہلی ایمز کے ڈاکٹر زاہد نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر ایک کورونا مریض کی جان بچائی ہے۔ یہ خبر آ رہی ہے دہلی واقع ایمز کے جلسہ گاہ میں جب ڈاکٹر زاہد نے قدم رکھا تو ساتھی ڈاکٹروں نے تالی بجا کر کے ان کا استقبال کیا۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے اور رمضان کے اس مہینے میں پابندی سے روزہ رکھ رہے ڈاکٹر زاہد نے کارنامہ ہی کچھ ایسا انجام دیا تھا کہ صرف ڈاکٹر طبقہ ہی نہیں بلکہ پورا ہندوستان ان کے حوصلے کی تعریف کر رہا ہے۔ انہوں نے کورونا کے ایک مریض کو بچانے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال دی، اور اب سبھی دعائیں کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر زاہد کورونا کی زد میں نہ آئے ہوں۔ دراصل ایمبولینس میں سوار ایمز پہنچے وینٹیلیٹر پر پڑے کورونا پازیٹیو مریض کے ساتھ کچھ مسائل تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وینٹیلیٹر صحیح سے لگا ہوا نہیں ہے۔ انتہائی نگہداشت والے وارڈ میں ریزیڈنٹ ڈاکٹر کے طور پر کام کرنے والے ڈاکٹر زاہد PPE پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ایمبولینس میں مریض کی صورتحال کو ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ایسے مشکل وقت میں انہوں نے فیس شیلڈ اور چشمہ ہٹا کر مریض کو وینٹیلیٹر کا ٹیوب لگایا۔ اس وقت مریض کی حالت مستحکم ہے، لیکن ڈاکٹر زاہد کو کوارنٹائن میں